السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم دوستوں اور بھائیوں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آج ہم صبر کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو اور اس دنیا اور کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کو ایک نظام کے تحت پیدا فرمایا، اور اس میں جو چیزیں چلیں گی وہ ایک کائناتی نظام کے تحت چلیں گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس کے تحت چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اس دنیا اور کائنات کا ایک نظام چلایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے الآخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن نازل فرمایا، احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے پاس موجود ہے، جہاں سے ہمیں لائف لیسنز ملتے ہیں، لائف لیسنز اور لائیو ایکسپیرینسز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سہے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر گزرے۔ مجھے بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور اس سچویشن میں، اس کنڈیشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا مظاہرہ کیا، کس طرح سے کیا، یہ سب ہمیں سیرت سے لینا ہوگا۔ اور سیرت ہمارے لیے روشنی کا کام کرتی ہے، ضیاء کا کام کرتی ہے، لائٹننگ کا کام کرتی ہے۔ سیرت ہماری لائٹ ہے، ہدایت ہے، وہاں سے ہمیں سے روشنی نصیب ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، کس طریقے سے ہمیں مشکل حالات میں، اچھے حالات میں اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے۔ لہذا جس صبر کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آج، اس صبر اور امتحان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشقتوں کا سامنا کیا، تکالیف کا سامنا کیا، پریشانیاں فیس کی، ایسی پریشانیاں اور ایسی تکالیف جن کو شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تکالیف برداشت کی، تکالیف اور ڈفیکلٹیز، ڈفیکلٹ سچویشنز، ڈفیکلٹ سرکمسٹانسز، سیویئر، we cannot even imagine them۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف برداشت کی، طائف کی جو تکلیف برداشت کی، that was the extreme۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ہر حالت میں، ہر سچویشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، وہاں سے روشنی حاصل کریں گے۔ یہ زندگی ایک پروسیس ہے، یہاں چیزیں ایک جیسی نہیں رہنے والی، چیزیں کبھی اچھی رہیں گی، کبھی بدلیں گی، کبھی خوشی کا ماحول ہوگا، کبھی غم کا ماحول بھی بن سکتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ اچھے حالات ہوں گے، کبھی آپ کے ساتھ برے حالات بھی ہو سکتے ہیں، کبھی تنگی ہوگی، کبھی آسانی اور فراخی بھی ہو سکتی ہے، کبھی رزق آپ کو کم مل رہا ہوگا، کبھی ہو سکتا ہے رزق میں آسانیاں اور کشادگی بھی پیدا ہو جائے، کبھی آپ کے پاس وسعت ہوگی ہر چیز میں، کبھی ہو سکتا ہے ہر چیز میں تنگی ہو جائے، کبھی آپ کی جو صحت ہے وہ ٹھیک رہے، کبھی ہو سکتا ہے وہ صحت خراب ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ٹھاک دیکھ پا رہے ہوں، کبھی ایسا ہو کہ آپ ٹھیک ٹھاک نہ دیکھ پائیں، سن نہ پائیں، یا کوئی اور جسمانی امراض آپ کو لاحق ہو جائیں، فزیکل ڈسیبلٹیز آپ کو ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچھا برا۔ اب ان حالات میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو جو تعلیم ملتی ہے وہ صبر کی تعلیم ملتی ہے۔ ہمیں ان حالات میں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اس امتحان سے گزرنا ہے جو ایک ڈیفیکلٹ امتحان، پیپر جو ہوتے ہیں، ایگزامینیشن جو ہوتے ہیں، وہ ایگزام ہمیشہ آسان نہیں ہوا کرتے۔ کچھ امتحان آسان ہو سکتے ہیں، کچھ یقیناً ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے، یہ
دارالامتحان ہے، یہاں ایک امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، ایک ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں، اور یہ ٹیسٹ جاری ہے اور آخری سانس تک جاری رہے گا، یہ کشمکش چلتی رہے گی، صبر کی اور شکر کی، اچھائی کی اور برائی کی، نیکی کی اور بدی کی، ہمارے ساتھ اچھے دن بھی آئیں گے، برے دن بھی آئیں گے، اس کی کشمکش چلتی رہے گی، ایک پروسیس ہے جو چلتا رہے گا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں ہی آپ کو یہ دکھانا ہے کہ کیا آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، کیا آپ مشکل حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے غافل تو نہیں ہوئے، شکوہ شکایت تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، شکوہ والا لہجہ تو پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ جب تک حالات ٹھیک تھے تو سب ٹھیک تھا، جب حالات ٹھیک تھے تو آپ خوش تھے، اللہ کو یاد بھی کر رہے ہوں، نماز روزہ بھی کر رہے ہوں، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نافذ کیے ہیں ان پہ بھی عمل کر رہے ہوں، لیکن جب آپ ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز اور ڈیفیکلٹ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، یا یو کم ان اکراس ڈیفیکلٹ سچویشن، ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز، دین آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں یا اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ مائی ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس، میرے بھائیوں اور بہن، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خوشی بنائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک غم کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ رہے گا۔ اچھے برے حالات کو ہمیں فیس کرتے رہنا پڑے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اچھے حالات میں اچھے حالات ہیں، ہم شکر کرتے رہیں گے، برے حالات ہیں، پریشان کن حالات ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں، سرکمسٹانسز ٹھیک نہیں ہیں، یا ناٹ ان اے گڈ سچویشن، ٹھیک ہے، واٹ وی ہیو ٹو ڈو، وی ہیو ٹو کم اپ with the solutions with endurance، صبر کے ساتھ ہمیں فیس کرنا پڑیں گی ان چیزوں کو، اور ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا پڑے گی، اینڈ دس از دا پروسیس آف لائف۔ کوئی بھی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اس سچویشن کا سامنا نہ ہو، چاہے وہ امیر ترین ہو، چاہے غریب ترین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دارالامتحان بنایا ہے، یہاں یہ چیزیں چلتی رہیں گی، جاری رہیں گی، ساری رہیں گی، اچھے برے حالات آئیں گے جائیں گے، ان مع العسر یسرا، تنگی ہے تو آسانی ہے، آسانی ہے تو تنگی ہے، اچھے حالات ہیں تو برے حالات ہیں، برے حالات ہیں تو اچھے حالات ہیں، آج آپ اچھے ہیں، اچھا فیل کر رہے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے ایسے حالات بن جائیں جب آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن ہمیں جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، ان تعلیمات کو ہمیں اپنے دماغ میں، ذہن میں فیڈ کر لینا ہوگا کہ اللہ کے رسول کو we have to go back to the prophet's model، prophet's نمون، and look at that، look at the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam، there we need to find out the solutions، there we need to find out the life lessons، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان حالات کو فیس کیا، کیسے ان حالات میں قابو پایا، اور پھر وہ برے حالات سے نکل کر کے اچھے حالات کی طرف آ گئے۔ یہی ہماری زندگی کا بھی ہوگا کہ ہمیں اگر برے حالات کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں ان کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا، اچھے حالات کے لیے تدابیر کرنی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی کہتے ہیں نا there is a light at the end of the tunnel، always، ہمیشہ شام ہوتی ہے تو صبح ہونا ضروری ہے، تاریکی کے بعد روشنی نمودار ہوتی ہے، اچھائی کے بعد برائی، یا برائی کے بعد اچھائی کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے زندگی کا، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے، اور صابرین میں شامل ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔